السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹھک ملک ارشد کے ساتھ، اور آج جو ہے ہم پروفیسر ناصر علی سید صاحب کے دولت خانے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت، جن کو لوگ استاد بشیر کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ آج جو ہے یہ وقت ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. استاد بشیر کا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے قربانی دی، ان کی خدمت کے لیے زندگی بھر شادی نہیں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے علم، فن اور بہت سارے ایسے شوق پال رکھے ہیں. میں پہلے جو ہے تو پروفیسر ناصر علی سید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ استاد بشیر کا تعارف کروائیں، پھر استاد بشیر سے ان کی زندگی کے حالات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں مائک پہلے آپ کو دیتا ہوں کہ ذرا بشیر صاحب کا تھوڑا سا تعارف کروائیں. استاد بشیر کا تعارف تو اب میں تو شاید نہ کرا سکوں پورا، کیونکہ اس سے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو فراز نے کہا تھا وہ میرا خیال ہے استاد بشیر کے لیے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو استاد بشیر بھی بس ایسا ایک بہار کا، ایک ہوا کا جھونکا ہے جو ریڈیو پاکستان اور اپنے مسکن گل بہار کے درمیان ہر صبح ہر شام ایسے لوگوں کو معطر کرتا رہتا ہے اپنی محبت سے. تو ایک ایسی محبت بری شخصیت ہے، دوستی جس کے ساتھ ہے اس کی، جس کے ساتھ بھائی چارہ ہے، اس کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا، نہ اپنے آپ کو یہ احساس وہ ہونے دیتا ہے کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے. وہ اب یہاں کے جو بڑے بڑے زعامات ہیں، خاطر غزنوی صاحب، فارغ بخاری صاحب، فیروز شوکت واسطی صاحب، احمد فراز، محسن احسان، مطلب آپ کوئی بڑا نام لے لیں، ان کے سامنے بھی اسی طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح گل بہار میں کسی دودھ والے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی یخنی والے کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تو اس کے لیے یہ سب لوگ ایک برابر ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شخص کوئی بڑا منصبدار ہے، بڑا عہدیدار ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا ادیب. نہیں، وہ ایک ہی بات سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے اور مجھے اس سے پیار کرنا ہے، اور وہ اس سے پیار کرتا ہے. آپ نے اس کی والدہ کا حوالہ دیا. یس، والدہ کے لیے اس نے یہ قربانی یقیناً دی. اس چھوٹے سے نقطے کو اس نے اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا کہ پھر اس نے اپنے بھائیوں کی سب کی شادیاں کرائیں، کیونکہ یہ بڑے تھے، سب کی شادیاں کروائیں. لیکن یہ بہانے اپنی والدہ کو ٹالتے رہے، اور پھر رزلٹ بھی یہی نکلا کہ آخر میں باقی سب تو اپنے اپنے گھروں کے تھے، ایک ہی گھر میں تھے لیکن سب اپنے گھروں میں. لیکن جو اس کا کمرہ تھا وہ وہی کمرہ تھا جس میں اس کی والدہ رہتی تھی. تو وہ اس کے ہر طرح کا خیال کرتے تھے جو بچوں کو کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا تھا استاد بشیر کی، تو اس دن نماز جنازے کے فوراً بعد جب میں اس کو ڈھارس دے رہا تھا، گلے مل رہا تھا، تو انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں یہ نماز جنازہ کے فوراً بعد، ابھی تدفین کے لیے ان کو لے جانا تھا، انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، ایک سوال کیا. وہ سوال مجھے آج بھی تنگ کرتا ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج رات میں اپنے کمرے میں اکیلا کیسے سوؤں گا. مائی گاڈ، مائی گاڈ. تو وہ بات ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ آج میں کیسے، یعنی ساری عمر اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہی اس کمرے میں گزاری ہے، اور وہ ماں چلی گئی. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یار اب میں اس تو مجھے کبھی کبھی وہ بات یاد آتی ہے تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں. یعنی ماں سے محبت کی داستانیں بہت ہم نے پڑھی بھی، سنی بھی، شاید لکھی بھی، ایکسپیرینس بھی کیا، لیکن جو محبت استاد بشیر نے اپنی والدہ کے لیے دکھائی ہے شاید کم لوگ سے. ایک بات. دوسری طرف انہوں نے اپنے شوق کی بات کی ہے، تو یہ اس کے عجیب شوق ہیں. اور وہ عجیب شوق کیا ہیں؟ وہ شوق دراصل یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے بہلانے کے طریقے ہیں. یہ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں. یہ ان کی بہلانا کبھی تو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور خود ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یار کوئی آپ ایسی بات کریں تاکہ اس محفل کا جو ماحول ہے وہ شگفتہ ہو جائے. تو ان کی یہ ایک بہت اچھی عادت ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ محفل زعفران زار ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو نشانہ بناتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھیے، آپ مزاح کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی آپ سوچیں کہ جو آپ اپنے آپ کو سامنے لا کے پیش کر دیتے ہیں کہ جی چلیے اب بات کریں، اس میں یہ پیار بھری ڈانٹ بھی دیتے ہیں، خلوص، لیکن خلوص سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں. پھر ان کو اللہ نے ایک بڑی اچھی آواز دی ہے.
بڑا اچھا یہ ترنم ہے، بہت اچھا گاتے ہیں. پھر نعت پڑھتے ہیں جب خاص طور پر، تو بہت ایک پوری عقیدت کے ساتھ. پھر ان کا یہ بھی شوق ہے کہ جتنے بڑے قوال یہاں گزرے ہیں، چونکہ پشاور تو آپ کو پتہ ہے کہ ان حوالوں سے بھی ایک تہذیبی اور ثقافتی رشتے بڑے گہرے ہیں. تو یہ گھنٹہ گھر میں جتنی، ان سب کو جانتا ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پورا، پتہ نہیں کن کے جو نام آپ نے کبھی نام بھی سنے ہوں گے، استاد بشیر ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ چکا ہوگا، کھا پی چکا ہوگا، ان کی محفلوں میں، محفل سماع میں شرکت کر چکا ہوگا. پھر چونکہ یہ اندر سے ہے تو صوفی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا صوفی آپ دیکھیں جیسے حالات کچھ بھی ہوں، یہ داتا گنج بخش کے عرس پہ ضرور جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح جو یہاں بھی ہے ستار شاہ بادشاہ، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ وہاں بھی پہنچا ہوتا ہے. بلکہ اس کی وہ زندگی عجیب و غریب اس میں، جیسے اپنا ریڈیو کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی میری شادی ہوئی ہے، میری شادی ریڈیو کے ساتھ ہو گئی ہے، یا ریل کے ساتھ ہو گئی ہے میری شادی. یعنی یہ ان کا اپنی گفتگو کے خاص ڈکشن ہے جس کے اندر وہ رہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک پیرالل، ایک نظام اس کے اندر چل رہا ہے. یہ شخص مجھے بہت زیادہ وہ کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار یہ ایک وقت میں دو تین زندگیاں جی رہا ہے. اور یہ دوستوں کے ساتھ اس کا کوئی اور رویہ ہے. اب ریڈیو سے ایک رسالہ نکلتا ہے آہنگ، کتنی لوگ اس پر ایم فل اور اپنے ماسٹرز کے تھیسس کر چکے ہیں. وہ استاد بشیر کے گھر جا کر وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ریڈیو کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود نہیں جو استاد بشیر کے پاس ہے. اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے کارڈز آئے ہیں ادبی تقریبات کے، شادیوں کے، وہ بھی اگر آپ کو اس کے نمونے چاہیے ہوں تو استاد بشیر کے گھر مل جائیں گے، وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات جو مجھے پتہ ہے کہ اس بات کی اجازت تو مجھے کبھی نہیں دیں گے، لیکن میں پھر بھی مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، خصوصاً خواتین کو جانتا ہوں، لڑکیوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی رخصتی میں، جن کی شادی میں استاد بشیر نے اپنی اس حق حلال کی کمائی سے اپنا حصہ ڈالا ہے، کسی کو بتائے بغیر. تو یہ کام بھی وہ کرتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک وقت میں کئی زندگیاں جی رہے ہیں، کئی زندگی، اتنی بھرپور لائف شاید ہی کسی شخص کی ہو. پھر آپ دیکھیں وہ ریڈیو جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان سے بہت اوپر کی چیز ہیں. یہ جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اس دنیا سے بہت اوپر کی چیز ہے. استاد بشیر جو ہے ایک سراپا محبتی شخص ہیں، اندر سے بھی صوفی ہیں، اور یقیناً ان کو ان دوستوں سے، ان لوگوں سے بہت پیار ہے جن کو انسانیت سے پیار ہے، یا جن کو ادب سے پیار ہے، ثقافت سے پیار ہے، موسیقی سے پیار ہے. تو یہ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کی اس تہذیبی زندگی میں استاد بشیر کا دم غنیمت ہے. ماشاءاللہ جی شاہ جی، آپ نے جو ہے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور اب جو ہے جی وہ ان کو میں غلام محمد قاصر کا شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. استاد بشیر سراپا محبت. اور یہ جب کسی پہ غصہ کرتے ہیں نا تو اس غصے میں بھی محبت ہوتی ہے. بس غصہ کر رہے ہوتے ہیں مگر تھوڑی دیر کے بعد گلے لگا لیتے ہیں. استاد بشیر آج جو ہے تو آج کی شام آپ کے نام ہے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو مصروفیات آپ نے، یہ انجن جو ہیں ان کے نمبر لکھتے ہیں، رسائل اکٹھے کرتے ہیں، اور جو شوق ہیں، اور وہ یہ ذرا ہمیں اپنے بارے میں خود بتائیں تاکہ یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ بن جائے. آج کی جو شام ہے یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ بن جائے. ملک صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناصر علی سید صاحب کا بھی، کہ انہوں نے میرے متعلق اتنے قیمتی الفاظ کہے ہیں. میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں میں عاجز ترین انسان ہوں، لیکن یہ محبتیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اب گھریلو بات بھی کر دوں، ہم سب بھائی تھے، ہماری بہن نہیں تھی. تو چونکہ میں بڑا تھا، ناصر صاحب نے جو بیان کیا ہے تو مجھے والدہ کہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ ان سب کی شادیاں ہو جائیں تو پھر میں کروں گا. میرے اللہ نے کیا کہ سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، بڑی اچھی اچھی جگہ. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کس موقع میں بینکوں میں میرے بھائی رہے، کالج میں رہے، لیکچرار رہے. تو جب سب کی شادیاں ہو گئیں تو میں سین میں بیٹھ کر، میرا کتابوں رسائل سے بھی زیادہ شوق ہے ادب سے، جس طرح ناصر صاحب نے فرمایا. تو والدہ مجھے آ کر کہتی تھی، بیٹا اپنا فکر کرو نا تم. تو میں اس کو کہتا امی
बस सबकी हो गई हैं ना, तो वो मुझे जवाब में कहती है कि नहीं बेटा तुमने मेरे साथ जाओ, चुप, मैंने क्या आगे नहीं किया, क्यों वो देखती थी कि इसने अपने आप को लड़की बनाया हुआ है मेरे लिए। तो बस ये मेरा एक ज़हन था। तो जब तक वो साथ रही मैं, अच्छा मैं फिर जब मैं मुलाजमत से फ़ारुग हुआ तो रेडियो में मेरे एक क्लास फेलो थे फ़कीर हुसैन शायर, मशहूर मारूफ शायर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी वालदा फौत हो चुकी है, तुम घर में अकेले होते हो तो रेडियो आ जाया करो, क्योंकि रेडियो से मेरा पुराना ताल्लुक़ है। तो मैं रेडियो चले जाता हूँ। तो जब मैं रेडियो जाने लगता सुबह, तो मैं अपनी वालदा से कहता था कि अम्मी मैं अब चलता हूँ ज़रा, तो वो मुझे जवाब में कहती थी बेटा फिर कब आओगे। तो फिर मैं रो पड़ता था कि घर में सब मौजूद हैं और तुम मुझे कहते कि तुम कब आओगे। तो फिर मैं जाता था, फिर वापस आ जाता था। तो बस ये मेरा, अच्छा एक कमरा था हमारा बड़ा, तो उसमें बस मैं वादा साहबा चारपाई पर, मैं ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी से लेटता था, तो रिसाले वगैरह होते। अब वही कमरा है, लेकिन अंदर जाता हूँ तो फिर वही सीन याद आ जाता है, दिल खफा होता है। बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह किसी का मोहताज न करे। और ये दोस्तों से मुझे जो मोहब्बत मिल रही है, मैं सच कह रहा हूँ, ये नासिर अली सैयद हो के, नज़ीर तबस्सुम हो के, मलिक अरशद हुसैन हो के, किस किस का नाम लूँ, ये मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो बस अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको खुश रखे, और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, ये जो आपने जो शौक पाल रखे हैं उनके बारे में बताएं। हाँ जी, वो इतने कीमती रसाइल जैसे शाहजी ने बताया अभी ना? जी बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान का एक रिसाला है आहंग प्रोग्रामों का, तो वो पहले आता था स्टारों पर, उसकी कीमत थी 7 आने, वो पर्चा भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और 14 अगस्त 1948 को जो पहला पर्चा निकला है वो भी मेरे पास महफूज है। उसके बाद मैं ख़रीद लेता था। फिर रेडियो से इतना ताल्लुक़ हो गया कि रेडियो के डायरेक्टर जनरल गुजर से सैयद अनवर महमूद साहब, तो वो एक दिन रेडियो में कोई फंक्शन था, वो आए हुए थे। तो फंक्शन ख़त्म हुआ तो फ़कीर हुसैन साहब मेरे साथ जा रहे थे, जिसका मैंने ज़िक्र पहले भी किया। तो उन्होंने कहा जी ये मास्टर बशीर है। तो अनवर महमूद साहब कहते हैं क्या मैं इनको जानता हूँ। वो किसी अखबार के एडिटर के हवाले से मुझे जानते थे। अच्छा। और उस अखबार के एडिटर का नाम था शरीफ फारूक साहब। नासिर साहब उनको जानते हैं, तो उनकी वजह से मुझे जानते था। तो उन्होंने कहा कि जी इनको रिसाला, तो उन्होंने कहा ये मुझे अपना पता फिक्स कर दें। तो मैंने पता उनको दे दिया। तो आज तक मुझे कराची से वो रिसाला बंद लिफाफे में आता है, आजकल उसकी कीमत 200 रुपये है। तो वो मेरे पास इस टाइम 60 साल का आहंग का रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने संभाल कर रखा हुआ है। शौक़ है मेरा। और पुरानी ये जो जितने भी कवाल गुजरे हैं। जी हाँ जी। अब नासिर साहब ने ये जो फरमाया कि हज़रत दाता गंजबख्श अली हजेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त। मैं गुज़श्ता 25 साल से बाकायदा दाता साहब के उर्स पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी मुलाकात हाजी ग़ुलाम फ़रीद मकबूल साबरी कवाल से हुई, जो ताजदार हरम व निगाह करम जिन्होंने पहली मरतबा कही थी। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान तो बहुत हो चुके, नुसरत फ़तेह अली ख़ान से ही मेरी मुलाकात हुई है। पायलट होटल था दरबार के बाहर, तो उधर वो आते थे तो मैं जाकर उनसे मिलता था। ये मेरे शौक़ हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये जो है तो इंजन वगैरह और ये रेलवे स्टेशन, हाँ वो ये है। आप क्यों जाते हैं? मैं अब तो काफ़ी अर्सा हो गया नहीं जा रहा। मैं गुलबहार में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ करीब ही पेशावर रेलवे स्टेशन है। तो मैं पेन और कागज़ लेकर जाकर वहाँ पर स्टेशन पर बेंच पर बैठ जाता था। जो गाड़ी कराची या लाहौर से आती थी उसका इंजन नंबर मैं नोट कर लेता था। ये मेरा बस शौक़ था। तो तकरीबन मेरे पास इस टाइम भी 400-500 इंजनों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ज़हूर अहमद अवान साहब एक बड़े अच्छे कालम निगार थे, उनका मैं किरदार था कालमों का। तो एक फंक्शन था खाने फरंग ईरान पेशावर में। तो वो फंक्शन के दरमियान चाय का वक्फा हुआ, तो मैं सामने खड़ा था ज़हूर अवान के साथ। सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी सूबाई वज़ीर तालीम थे, वो ज़हूर अवान साहब के साथ खड़े थे। तो ज़हूर अवान साहब ने उस वज़ीर तालीम से कहा कि जी वो सामने जो शख्स खड़ा है इसको आप देखते हैं? हमने कहा इसके पास 600 इंजनों के नंबर है। उस तो चौंक पड़ा कि ये कौन सा शौक़ है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं उनके साथ खड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा, कहते हैं ये कौन सा शौक़ है? मैंने कहा बस ये मेरा शौक़ है। बड़े खुश हुए और फ़ोटोग्राफ़र को कहा कि भाई तस्वीर बनाओ। उसने तस्वीर बना ली, दूसरे दिन अखबार में भी आ गई। तो ये मेरा शौक़ है बस।
اچھا ایک اور شوق ہم دیکھتے ہیں ادبی دنیا میں آپ بہت مشہور ہیں, ہر ادبی تقریب میں ہوتے ہیں اور دعوت نامے جا کے خود پیدل تقسیم کرتے ہیں. کسی بھی ادارہ جو ہے تو اگر آپ کو کہہ دے ایون جو ہے ہندکو پشتو اردو تمام سب کے لیے, تو یہ آپ نے ڈیڈیکیٹ اپنے آپ کو ادب کے لیے کیوں کیا ہو؟ یہ ادب, یہ بھی خدمت ہے ادب کی. جتنے پروگرام ہونے میرے پاس دعوت نامے آ جاتے ہیں تو میں پیدل جا کر جو پہنچا سکتا ہوں ان کے گھر پہنچا کر آتا ہوں. اچھا ایک اور پروگرام ہے حکیم محمد سعید کا, وہ ہر مہینے ہوتا ہے, شام ہمدرد, ادھر بھی میں منسلک ہوں. تو وہ سارے کارڈ میں ہی تقسیم کرتا ہوں, اخبارات میں دے دیتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں. یہ میرا شوق کا ادب کی خدمت ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ جتنے کام آپ کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ایک آنا بھی نہیں ملتا؟ نہیں تو یہ مطلب ہے کہ اندر سے یہ ایک بھوک اٹھتی ہے کہ یہ کام کروں. بالکل, اللہ مجھے اپنی جناب سے دے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ادب کی خدمت ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کمال کرتے ہو. اب میں پیدل چل کر جا کر جو قریب لوگ ہیں جن کے مجھے گھر معلوم ہے جا کر پہنچا دیتا ہوں. جو دور ہوتے ہیں ان کے لیے ٹکٹ میں لے لیتا ہوں, لفافے بھیج دے, وہ پیسے مجھے ملتے ہیں. کیوں, اور ٹکٹ تو میں اپنی جیب سے نہیں کرتا. تو بس یہ میرا شوق ہے. اچھا یہ گانے کا ایک شوق جو ہے تو ہمارے ناظرین یہ بھی چاہیں گے کہ کچھ آخر میں ایک دو سر لگا لیں تاکہ پتہ چلے جی کہ استاد بشیر جو ہے تو ماشاءاللہ جب سر لگاتے ہیں تو سب جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں. یار چیزیں میری آواز تو اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کا دنیا ہمارے پیار کی یوں ہی جواں رہے, میں بھی وہیں رہوں, میرا ساجن جہاں رہے. 2 دن کی زندگی ہے اسے یوں گزار دیں, اجڑی ہوئی یہ پیار کی راہیں سوار دیں. دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں, بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں. دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں, بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں. ہم تم یہاں رہیں نہ رہیں اس کا غم نہیں, لیکن ہمارے پیار کا باقی نشان رہے. میں بھی وہیں رہوں, میرا ساجن جہاں رہے. دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں, بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں. دنیا ہمارے بعد ہمیں یوں کرے گی یاد. 2 پیار کرنے والے تھے پر ایک جان رہے, میں بھی وہیں رہوں, میرا ساجن جہاں رہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. شاہ جی آپ اس کو وائنڈ اپ جو ہے تو کیسے کریں گے کہ استاد بشیر جو ہے سب سے محبت کرتا ہے اور سب اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بس یہی میں کہہ رہا تھا کہ استاد بشیر کا دم غنیمت ہے. یہ پشاور ایک تہذیبی شہر ہے, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو ساری وزاداریاں ہیں, استاد بشیر کی ساری محبتیں ہیں, ادب دوستیاں ہیں, ثقافت دوستیاں ہیں, ریڈیو سے ان کا ایک رشتہ استوار ہوا ہے, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ریڈیو سے شادی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم گزشتہ نصف صدی میں تو مجھے کوئی ایسی بھرپور شخصیت زندگی جیتے ہوئے نظر نہیں آئی جس طرح استاد بشیر ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.